اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ شاہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے 29 اپریل 2020 کے حوالے سے۔ یہ سوشل میڈیا پر خبر عام گردش کر رہی ہے کہ ایک پتھر نما سیارہ زمین کی طرف آ رہا ہے جو 35,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہا ہے، اور اس کا حجم جسامت جو ہے وہ کوہ ہمالیہ سے بھی بڑی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمین سے ٹکرائے گا، زمین کو تباہ کر دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن وہ سیارہ زمین کی جسامت سے بہت چھوٹا ہے۔ اگر وہ زمین سے ٹکراتا بھی ہے تو کسی ایک حصے سے ٹکرائے گا، اسی حصے کو ڈیمیج کرے گا، ساری زمین کو وہ ڈیمیج نہیں کرے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ زمین کے قریب سے گزر جائے گا۔ اگر وہ قریب سے بھی گزرتا ہے تو اپنے منفی اثرات چھوڑے گا، جس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے، سمندر کا ٹمپریچر ہائی ہو سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتے ہیں اور زلزلے وغیرہ آ سکتے ہیں، گلیشیئر پگھل سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہو جائیں تو یہ بھی تباہی کا باعث ہیں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہزاروں سیارے ہیں جو آزادانہ حرکت کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی سیارہ کسی جسم کے ساتھ ٹکراتا ہے، اس جسم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس حساب سے تو اس زمین پر کئی بار قیامت آ چکی ہے، جس کی ایک مثال ڈائناسار ہیں۔ ڈائناسار ایک خطرناک جانور تھے، تو جب وہ سیارہ زمین سے ٹکرایا تو زمین کو اس نے تباہ کر دیا، ڈائناسار کو مکمل طور پہ ہلاک کر دیا۔ تو آج ڈائناسار کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ تو اصل میں یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے تو پھر تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک بات یاد رہے، قیامت کا علم، قیامت کا ٹائم کنفرم کرنا یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے یا ان عظیم اور پاک ہستیوں کو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا کہ قیامت کو ابھی دیر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں مداخلت کے مترادف ہے۔ قیامت کب آئے گی، جلد آئے گی یا دیر سے آئے گی، یہ دونوں حالتوں میں اس کا علم اللہ کو ہے۔ ہمیں نہ یہ کہنا چاہیے کہ 29 اپریل کو قیامت آ جائے گی، نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ قیامت ابھی نہیں آئے گی، ابھی اس کو بہت دیر ہے۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ آدم کی ایک اولاد تھی جو روحانیت میں اتنے عروج پر پہنچ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرنے لگ گئی۔ وہ بیت المعمور تک رسائی رکھتے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتا وہ نیچے سے سن لیتے تھے۔ فرشتوں کے آنے سے پہلے وہ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ بنا ڈالتے تھے۔ فرشتوں نے جب شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ان کا امتحان لیا، بالآخر انہیں زلزلے سے تباہ کر دیا گیا۔ تو ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے روحانیت کے ذریعے اللہ کے کاموں میں مداخلت کی، اور آج کے سائنسدان سائنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو ان کی تباہی کے لیے اوپر سے ایک بہت بڑا سیارہ چھوڑا گیا ہے جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ 2026 تک
اس کا گرنا متوقع ہے۔ جس دن وہ سیارہ زمین سے ٹکرائے گا یہ مکمل زمین تباہ ہو جائے گی اور وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جس طرح موت پر ایمان ہے اسی طرح قیامت پر بھی ایمان ہے۔ موت برحق ہے، قیامت بھی برحق ہے، قیامت نے ہر حال میں آنا ہے۔ تو ہمیں اس سے نہ ڈرنا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، نہ راہ فرار اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائیں وہ تقریباً ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں۔ 2-4 نشانیاں باقی ہیں۔ جو باقی نشانیاں ہیں ان کو پورے ہونے میں نہ گھنٹے لگیں گے نہ دن لگیں گے، بلکہ وہ تو منٹوں کی بات ہے۔ مثلاً ایک نشانی جو رہتی ہے وہ غزوہ ہند ہے۔ تو غزوہ ہند کو اگر دیکھیں، پاکستان اور ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری نشانی 3rd ورلڈ وار قائم ہوگی۔ اس کے لیے شیخ ناظم الحقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ کوئی اسلحے کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایٹم بم کی جنگ ہوگی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایٹم بم کو پھٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ تو بڑی نشانی جو باقی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور دجال کا آنا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ باطن میں ان کا ظہور ہو چکا ہے، باطن میں ان کی پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے، وہ کسی بھی وقت ظاہر میں آ سکتے ہیں۔ ان کے ظاہر میں آنے میں نہ گھنٹے لگیں گے نہ دن لگیں گے، بلکہ منٹوں کی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ٹائم کنفرم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ انسان جب انسان بن جاتا ہے، اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، پھر پوری کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ آپ اشرف المخلوقات بنیں تو اس سے یہ ہوگا کہ قیامت نے تو آنا ہے لیکن اس کی تباہ کاریوں سے آپ محفوظ رہ سکیں گے، کیونکہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت مومنین پر قائم نہیں ہوگی۔ تو مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر کو بیدار کرتے ہیں۔ تو اس تیاری کے لیے انسان کو اپنے اندر اترنا پڑتا ہے۔ اندر اترنے کا جو گیٹ ہے وہ انسان کا قلب ہے، لیکن اس قلب کے اوپر 1,80,000 پردے ہیں۔ وہ پردے جب تک نہیں ہٹیں گے انسان اندر نہیں اتر سکتا۔ وہ پردے اپنی محنت سے نہیں ہٹ سکتے، وہ اللہ کے کسی کامل ولی کی نگاہ کیمیا سے ہٹتے ہیں۔ جب اللہ کا ولی اپنی نگاہ کیمیا اس قلب پر ڈالتا ہے تو وہ 1,80,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، قلب کا منہ کھل جاتا ہے، پھر وہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر 16 مخلوقیں ہیں، یوں سمجھیں کہ 16 سیارے ہیں جو اس کائنات کے سیاروں سے کہیں زیادہ پاورفل ہیں، کہیں زیادہ ہائی سپیڈ کے حامل ہیں۔ یہ سیارے تو گھنٹوں کے حساب سے ہزاروں کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں، لیکن انسان کے اندر والے سیارے سیکنڈ کے حساب سے ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر جاتے ہیں۔ تو وہ 16 سیارے کیا ہیں؟ پہلی لطیفہ جو ہے وہ ہے قلب۔ قلب کو بیدار کرتے ہیں، پھر یہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، پھر دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا تکرار کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح پانی کو ڈیم میں لے جاتے ہیں، جب پانی سے رگڑ کھاتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے، پتھر کو پتھر سے رگڑیں تو چنگاری اٹھتی ہے، اس طرح جب دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا تکرار کرتے ہیں، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور اس کی غذا ہے۔
قلب سے وہ نور خون میں جاتا ہے، پھر نسوں میں جاتا ہے، پھر دائیں طرف انسان کی روح ہوتی ہے، یہاں آ جاتا ہے، روح بیدار ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے، اس سے بھی نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری مخلوق قلب کے ساتھ، اس کو لطیفہ سری کہتے ہیں، یہ بیدار ہوتا ہے، پھر خفی، اخفا، پھر انا، اور پھر ناف کی جگہ پہ لطیفہ نفس ہے۔ یہ 7 لطائف بیدار ہو کر اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ان 7 لطائف کے خلیفے ہیں، باڈی گارڈ ہیں، جن کو جثے کہتے ہیں، ان کی تعداد 9 ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کے ثبوت موجود ہیں۔ 7 لطائف اور 9 جثے، یہ 16 مخلوقوں کو جب یہ نور ملنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 12 سال لگتے ہیں ان کو پروان چڑھانے میں۔ 12 سال جب نور کی غذا دی جاتی ہے، یہ بالکل بالغ ہو جاتے ہیں، پھر یہ پرواز کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ جسم سے نکلتے ہیں، یہ سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر جاتے ہیں۔ کوئی مخلوق خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے جا کر، کوئی روضہ رسول پہ حاضری دیتی ہے، کوئی بیت المعمور پہ جا کر حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھتی ہے فرشتوں کے ساتھ، کوئی عرش اعظم پہ جا کر اللہ کا دیدار کرتی ہے۔ تو خلا میں جتنے بھی سیارے ہیں، یہ عرش پر تو نہیں جا سکتے نا، لیکن انسان کے اندر والے سیارے یہ تو عرش تک چلے جاتے ہیں۔ تو جب انسان ان کو تیار کر لیتا ہے، پھر قیامت آئے، آفات آئیں، مصیبتیں آئیں، کچھ بھی آئے تو انسان پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، انسان ان تباہ کاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ ہم بجائے اس طرح توجہ دیں کہ سیارہ گر رہا ہے، قیامت آ رہی ہے یا قیامت کو دیر ہے، اس سے ایک طرف ہو کر اپنے اندر اتریں، اندر کی 16 مخلوقوں کو تیار کریں، تاکہ آپ آنے والے آفات و مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے، آپ پریکٹس کریں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں یا نبض پہ ہاتھ رکھیں، دھڑکن کو محسوس کریں۔ ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ ہو کرتے رہیں۔ اگر دھڑکن محسوس نہ ہو، کوئی ایکسرسائز کریں جس سے دھڑکنیں ابھریں، پھر ایک دھڑکن سے اللہ، دوسری کے ساتھ ہو ملائیں۔ دوسرا طریقہ، رات کو سوتے وقت اس شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں، دل پہ اللہ لکھیں، اللہ لکھتے لکھتے اور دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہو ملاتے ملاتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ ایک اور طریقہ ہے، 0 کا سفید بلب لیں، اس پر پیلے رنگ میں اللہ لکھوائیں، رات کو سوتے وقت بلب کو آن کریں، اللہ کے نام کو دیکھتے رہیں۔ ایک دن آئے گا جو بلب پر لکھا دیکھتے تھے، وہ اللہ کا نام تمہاری آنکھوں میں تیرنے لگ جائے گا۔ پھر تصور سے، آنکھوں سے دل پہ اتاریں۔ ایک دن آئے گا جو بلب پر لکھا دیکھتے تھے، تمہیں دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت قرآن کہتا ہے، اولئک کاتبہ فی قلوبہم الایمان، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان نقش کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا نام ایمان ہے۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں، پولیس کی مہر لگے پولیس والا، اور اللہ لکھا گیا اللہ والا۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ ہمارے مرشد پاک کا فیض ہے، یہ فیض عام ہے سب کے لیے، اس میں کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی نذرانہ چندہ نہیں ہے، کوئی شرط، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، جس مذہب اور جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ 16 مخلوقیں ہر انسان کے اندر ہیں، آپ یہ ذکر قلب حاصل کریں، اللہ کے نام کا اپنے دل پہ تصور کریں، اسی تصور میں آنکھیں بند کریں اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ
پڑھو جی اللہ 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 پڑھو جی اللہ 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 اللہ